نہیں ہے. ہمارے لیے حرف آخر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. آپ کی حدیث ہے, آپ شیخ البانی کا حوالہ دیں. امام شیخ البانی کسی حدیث کو صحیح کہتے ہیں لیکن دوسرے محدثین اس کو صحیح نہیں مانتے. لہذا ہر ایک آدمی کی تحقیق سے فائدہ اٹھانا چاہیے, نہ کہ اس کی تحقیق پہ مین و ان پورا اعتماد کرنا چاہیے. اسی طرح آپ اصول حدیث کی کتابوں میں پڑھیں گے کہ کسی نے فضائل کے اعمال میں حدیث کو ضعیف حدیث کو حجت مانا, دوسرا کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. لہذا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا, آپ اچھی ٹھوس اور مضبوط بات کریں. یہ کبھی آپ امام نبوی کا حوالہ دیتے ہیں, کبھی شیخ البانی کا حوالہ دیتے ہیں, کبھی اس فیض عالم صدیقی کا حوالہ دیتے ہیں. میں نے آپ کو بارہا مرتبہ یہ کہا ہے کہ مولانا صاحب ایک حدیث آپ سنا دیں جس میں آپ نے یہ فرمایا ہو یا کسی صحابی نے کہا ہو کہ یہ منسوخ ہے, تو جو آپ نے وہ حدیث پہ پیش کی ہے کہ آپ نے اس کو کہا کہ یہ ماخذ ہے, تو میں نے اس پہ ایک اعتراض اور بھی کیا تھا کہ زید بن اسلم ہے. ٹھیک ہے, آپ اس کو بھی گول کر گئے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اس کو گول, اس حدیث کی سند جو ہے نا واقعتاً اس پہ تبصرہ کر کے ہمیں بدلا میں, اگر آپ چاہتے ہیں اسی حدیث پہ فیصلہ تو کل فیصلہ کر لیں, میں بھی کتابیں لے کر آ جاتا ہوں. تو اسی پہ سارے مجمع کے سامنے لو, میں یہ لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما والی حدیث جو آپ نے اس ماخذ سے پیش کی ہے, دنیا یہ جانتی ہے کہ حسن کا درجہ صحیح سے بہرحال کم ہے اگرچہ وہ محدثین والی بھی ہو. یہ حدیث ہے امام ترمذی کے متعلق لکھا ہے کہ قال ابو عیسیٰ حدثنا الفضل بن الصباح البغدادی بھائی تسی ادھر آ جاؤ, قال حدثنا سفیان بن عیینہ حدثنا الزہری بزرگوں ادھر آ جاؤ. نحو حدیث ابن ابی عمر وفی الباب ان عمر و علی, علی کی حدیث پہ آپ کو بڑا مال ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت علی سے یہ روایت منقول ہے رفع الیدین کرنے والی, ووائل ابن حجر و مالک ابن الحویرث سے وانس و ابی ہریرہ و ابی حمید و ابی اسید و سہل ابن سعد و محمد ابن مسلمہ و ابی قتادہ و ابی موسیٰ الاشعری و جابر و عمیر اللیثی. آپ نے جو اپنی حسن حدیث کے آگے امام ترمذی والی جو حسن پیش کی ہے آگے اس پہ بہتان لگایا ہے. وہاں لکھا تھا وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم, غیر واحد کا مولانا صاحب نے کیا سب علماء سب اہل علم. ابھی فلم بڑی ہوئی ہے مولانا صاحب, اسی پہ ڈن کر لیں. اگر آپ نے سب کا لفظ نہیں بولا تو ہم ناظر آ جائے. ابھی ایسے لکھواؤ جی نا, نہیں صبر کا لکھواؤ, کاپی پین پڑھو. لکھو غیر واحدین کا میں نے ترجمہ سب نہیں کیا, سب کیا آپ نے. غیر واحد میں کہہ رہا ہوں, غیر واحد کا میں نے ترجمہ سب نہیں کیا. میں بتاؤں گا میں نے کیا کیا. آپ نے کہا نا ہم شکست لکھ کے دیں گے, آپ لکھ کے دیں گے. پین دو جی, پین وغیرہ دو یار. آپ نے کہا کہ سب اہل علم رفع الیدین نہ کرتے تھے. اب بات دھیان دی نہ کریں آپ. غیر واحدین کا ترجمہ میں نے کیا کیا. فلم بن گئی, وہ بھی صحیح بول رہے ہیں, وہ بھی صحیح بول رہے ہیں, ہم تو کوئی بھی نہیں بول رہے. وہ بھی صحیح ہے, وہ بھی صحیح ہے. اچھا لکھیں آپ عبارت میں آپ کو سناتا ہوں. اچھا یہاں آپ نے یہ کہا وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم, یہاں امام ترمذی رحمہ اللہ نے کسی صحابی کا نام نہیں لیا. جو میں نے حدیث پڑھی ہے نا وہ دیکھیں. وفی الباب ان عمر و علی و وائل ابن حجر و مالک ابن الحویرث و انس و ابی ہریرہ و ابی حمید و ابی اسید و سہل ابن سعد و محمد ابن مسلمہ. یہ کتنے صحابہ ہیں امام ترمذی رحمہ اللہ نقل کر رہے ہیں کہ یہ تمام رفع الیدین کے قائل تھے. اور پھر مولانا صاحب ذرا توجہ سے فرمایا قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عمر حدیث حسن صحیح, کہ عبداللہ بن عمر کی حدیث حسن بھی ہے صحیح بھی ہے. تو آپ صرف حسن کہہ رہے ہیں, امام ترمذی رفع الیدین کرنے والی حدیث کو صحیح بھی کہہ رہے ہیں. آپ اپنی علمی سطح سے ذرا فیصلہ کریں کہ حسن حدیث کے مقابلے میں صحیح آ جائے تو حجت حسن ہوگی یا صحیح ہوگی. تمام محدثین کا یہ قول ہے کہ جب حسن اور صحیح کا مقابلہ ہو جائے تو صحیح حدیث حجت ہوتی ہے. بخاری اور ترمذی مقابلہ ہو جائے تو بخاری کی حدیث کو ترجیح ہوتی ہے. یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اس کا حوالہ دیں تمام محدثین کا. میں اسماء اور رجال کی اصول حدیث کی کتاب کوئی نکال
शरह हवाला देना तमाम मुहद्दिसीन का। मैं कह तो रहा हूँ, उसूल हदीस की कोई किताब निकाल के दिखाएं आप किसके हवाला तो देना। कह दे रहा हूँ कि किताब का नाम नहीं का ये शरह नुबुव्वा में लिखा है। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि सबसे आला दर्जे की सही वो होती है जिसमें बुखारी और मुस्लिम का इत्तेफाक हो। आपने कहा सब मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, आप बददियानती क्यों कर रहे हैं? मौलाना साहब ले आओ किताब मैं निकाल के देता हूँ। खिंच के क्या निकाल के खिंच के, ठीक है। आपने कहा तमाम मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है, जो सारी दुनिया इमाम मानती है। बुखारी रहमतुल्लाह से पहले मुहद्दिस थे, उनका कहाँ से इत्तिफाक हो गया? उस वक्त तो बुखारी लिखी नहीं तमाम गई। मुहद्दिसीन का हमेशा वलम यसबुत हदीस बिन मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद की हदीस साबित है नहीं है। और इमाम अब्दुल्ला बिन मुबारक पे आपको नाज भी बहुत ज्यादा है, उनकी बात आप मानते भी है नहीं है। और फिर मैंने एक और बात की थी कि ये जो बितरों वाली है, आपने बितरों वाली के मतलब ये कहा कि लैस, तो आप किताबों के बंडल उठा के लाए, मुझे तो अचानक इन्होंने ये बात कर दी है, ठीक है। तो आपके सामने गुजारिश है कि अभी तकरीबी ताज़ी मेरे सामने पेश करें, मैं आपको लैस रावी ज़ईफ निकाल के दिखाता हूँ, ठीक है। और दूसरी मैंने ये बात की कि अब्दुल्ला बिन मुबारक के हवाले से आपने, हाँ अब्दुल्ला बिन उमर के हवाले से आपने कहा है कि उन्होंने कहा कि हदीस मनसूख हो गई थी। मैंने ये बार बार कहा कि इसी हदीस पे ठन कर लेते हैं, अगर ये हदीस आप साबित सही कर दें तो हम अपने दान छोड़ दें। करें इस पे। नहीं, मैं कहता हूँ कि करे ना मैं इतराज तो जो है किताबें लेके नहीं ना यार, इलम भी भूल आएगा, जो इलम है ना मैं वही कह रहा हूँ कि ये मैंने ज़ैद बिन असद पे एतराज किया तो वो आपने शिकार कहा भी है। लाएं। जो आप इतराज लाएं करें ना, वो आप- तकरीब तहजीब तो आपने इतराज यार किया वो तकरीब तहजीब तो दें जरा मुझे, वो नहीं है। तो फिर आप कर भूल रहे हैं। कमाल होगी। मैं ये कह रहा हूँ कि कल का फैसला कल भूल है। फैसला तो आज ही हो गया, सुनना सारा जो भी ठीक है वही ठीक चलो ठीक है। चलो बाबा जी तुसी चुप हो जाओ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਾਲੀ अच्छा महमद सल्ली अला रसूल करीम। अब देखे इन्होंने जो नाम पेश किए ना, जो इन्होंने हदीस पे हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाह का जो कौल नकल किया है कि हदीस इब्न मसूद साबित नहीं है, और जो हदीस अब्दुल्ला बिन उमर है वो साबित है। और किस सनद के साथ साबित है? जोहरी वाली सनद के साथ, जोहरी वाली सनद के साथ साबित है। और जोहरी का हाल मैंने आपको बतला दिया। ये किताब हम जोहरी का इसको हम नहीं आपके तो बड़ों ने सारी लिखी है ऐसी किताबें। जब आप मानते नहीं सामने कह रहे हैं इसकी आप कहते हैं कि आप भाई आपको क्या परेशानी है भाई, आपको परेशानी क्या है? आप नहीं मानते, उनको करने दो बात। इमाम अबू यूसुफ को मानते हैं आप? आप बैठे अपनी टर्म में बात कीजिएगा। आज शाम हो जाएगी शाम की ਇੱਥੇ ही रवांगे, शाम की। इन्होंने दो रवायतें पढ़ी। मैंने तो कहा है, मैंने तो पहले ही कहा कि अल्लाह के नबी ने रफ़ा दैन किया है, इसमें तो इख्तिलाफ ही नहीं है। जब मैं मान रहा हूँ अल्लाह के नबी ने रफ़ा दैन किया है तो इसमें हदीस पेश करने की जरूरत ही क्या है? हदीस है, लेकिन हम कहते हैं अल्लाह के नबी ने हमेशा नहीं किया। आप हमेशा वाली एक हदीस दिखा दें, रब्बे मोहम्मद की कसम है, उसको मानने के लिए तैयार है कि अल्लाह के पैगम्बर ने हमेशा रफ़ा दैन किया है। इख्तिलाफ तो इस चीज में है, सब जाना नहीं है। इख्तिलाफ तो इस चीज में है कि अल्लाह के नबी ने हमेशा रफ़ा दैन किया है। हमने कह दिया अल्लाह के नबी ने छोड़ दिया था, सहाबा ने छोड़ दिया है। मैंने उस पर कसीर रिवायात पेश की हैं, और इन्होंने तिरमिज़ी शरीफ से नाम लिए हैं कि फलां सहाबी भी कायल है, फलां सहाबी भी कायल है, लेकिन किसी की सनद नहीं पढ़ी, किसी की सनद नहीं पढ़ी। सनद क्यों नहीं पढ़ी? पता है ना, उसमें भी शिया रावी है, पता है ना, उसमें भी वो रावी है जो मुता किया करता था। क्या करता था? मुता करता था। और तज़किरतुल हुफ़्फ़ाज़ में लिखा है कि वो रोजाना पाया तेल दूर से लिया करता था। ठीक है, मुहज़्ज़ब भी है। मज़हबी रहमतुल्लाह ने लिखा है, वो बेमुहज़्ज़ब है, वो बेमुहज़्ज़ब है। रमजान मुबारक में वो हुक्ना करवाया करता था, हुक्ना करवाया, हुक्ना समझते हैं? हुक्ना कहते हैं वो पाया तेल जिस रास्ते से पखाना करते हैं वहां से अंदर लिया करता था, और कहता था इससे कुव्वत जिमा बाकी रहती, क्योंकि वो मुता का कायल था, शिया था। वही कहता है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला फैज़न करते हैं। क्यों नहीं पढ़ी सनद उसकी? एक पहले सनद पढ़ी, उसका रावी शिया, दूसरी सनद नहीं पढ़ी, पता है ना उसका भी रावी शिया है। और जो रावी शिया रवायत नकल करेगा, सुन्नी उसको मानने के लिए तैयार है नहीं है। हम सुन्नी है, सुन्नियों वाली रवायत मानते हैं। इसलिए अल्लामा ज़ाबी रहमतुल्लाह ने लिखा है
کہ جب فتنہ واقعہ ہوا تو نظر من کان من اہل سنتی اخذوا حدیثہ ومن کان اہل البدعۃ ترکوا حدیثہ. جب فتنہ واقعہ ہوا تو پھر محدثین سنی کی حدیثوں کو لیا کرتے تھے اور غیر سنی کی حدیث کو نہیں لیا کرتے تھے. یہ میزان الاعتدال کے شروع میں لکھا ہے. اب آگے چلیے یہاں مصنف ابن شیبہ. ہاں اب میں بتلاتا ہوں کہ شروع والی رفع دین جو ہم ابتدا میں کرتے ہیں اس کو نقل کرنے والے کتنے صحابہ ہیں. یہ نیل الاوتار کتاب علامہ شوکانی کی یہ کیا لکھتا ہے؟ کہتا ہے کہ عراقی نے ان صحابہ کی تعداد کو نقل کیا ہے جنہوں نے شروع نماز کا رفع دین کیا ہے. جو شروع نماز کا رفع دین نقل کرتے ہیں جو صحابہ وہ کتنے لوگ ہیں؟ کہتے ہیں 50 صحابی یعنی 50 صحابہ کرام شروع والی رفع دین کو نقل کرتے ہیں. انہوں نے 6-7 کے نام گنائے ہیں نا. یہ کہتے ہیں 50 صحابہ کرام شروع والی جن میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں. عشرہ مبشرہ کون ہیں؟ اب عبید، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، خلفائے راشدین. یہ عشرہ مبشرہ 10 صحابہ ہیں. یہ سارے کے سارے ابتدائی نماز کا رفع دین نقل کرتے ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں 50 صحابہ کرام. اور مصنف ابن شیبہ میں جی نہیں تسی بابا ہی چپ کر کے سنو. نہیں کیوں نہیں. دیکھیں سنت عمل اللہ کے پیغمبر نے فرمایا علیکم بسنتی، میری سنت کو لازم پکڑو. اور حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لوگ ترک تم سنت نبیکم لضللتم، اللہ کے پیغمبر کی سنت کو ترک کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. اب اللہ کے پیغمبر کی سنت کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے. یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے. یہ اللہ کے پاک پیغمبر کی سنت ہے کہ رفع دین نہ کیا جائے. بات چھاڑ بھی دیتا نا نبی پاک اسلام نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی. تسی بھی پڑھ لیا کرو. منع کرتا نا اسلام سے. چلو بابا جی چپ کر جاؤ. شراب ہی پی لیا کریں گے. پہلے موتا بھی جیسی بھی کر لیا کرو. بس ٹھیک ہے. حدثنا وکیع وابو اسامہ عن شعبہ عن ابی اسحاق قال كان اصحاب عبد الله واصحاب علي لا يرفعون ايديهم الا باقتداء الصلاه قال وکیع ثم لا يعود. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد وہ صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے، اس کے علاوہ رفع دین نہ کرتے. تو اب میری گزارش یہ ہے کہ ایسی حدیث پڑھیں کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ہمیشہ رفع دین کیا، چھوڑا نہیں. کیونکہ اختلاف اسی چیز میں ہے. ہم نے بتا دیا کہ اللہ کے پیغمبر نے رفع دین کیا لیکن چھوڑ دیا. اللہ کے پیغمبر نے رفع دین کیا لیکن چھوڑ دیا. اور یاد رکھیے تھوڑی عمر اب جو کام اللہ کے نبی نے کیا اور چھوڑ دیا تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کام کو چھوڑ دیں. اور جو کام اللہ کے پیغمبر نے کیا اور چھوڑا نہیں اس کام کے کرنے کا حکم ہے. آپ ہمیں ایک روایت ایسی دکھا دیں کہ اللہ کے پیغمبر نے ساری زندگی رفع دین کیا ہے. شروع نماز میں رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں ہم بھی رفع دین شروع کر دیں گے. لیکن کہیں بھی ایک بھی روایت ایسی نہیں ملتی کہ جس میں یہ ہو کہ اللہ کے پاک پیغمبر نے ساری زندگی رفع دین کیا ہے. ہاں اگلی بات سنیے. اور ترک رفع دین کی روایات ہم نے پیش کی. اب آگے سنیے. حدثنا معاویہ بن حشیم عن سفیان بن مسلم قال كان ابن ابی لیلہ یرفع یدیہ اول شیء اذا کبر. ابن ابی لیلہ جب نماز شروع کرتے تو اس وقت رفع دین کرتے، صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے، اس کے علاوہ نہ کرتے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت انہوں نے پیش کی تھی. تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عمل حضرت مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر کو دیکھا کہ وہ شروع نماز میں رفع دین کرتے، اس کے علاوہ کہیں رفع دین نہیں کرتے. تو یاد رکھیے محدثین کا اصول یہ ہے
کہ ایک راوی حدیث کو نقل کرتا ہے اور اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے تو وہ حدیث منسوخ ہوتی ہے. وہ حدیث کیا ہوتی ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کا رفع دین نقل کر رہے ہیں، لیکن اس نقل کرنے کے باوجود خود اس حدیث پر عمل نہیں کر رہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ عمل منسوخ ہے. اس لیے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رفع دین کو ترک فرما دیا تھا، ورنہ صحابی پر تہمت لازم آئے گی کہ حدیث نقل کرنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا. اس لیے اہل سنت کا موقف یہی ہے، اور ہمارے ہاں یہی اصول لکھا ہے کہ راوی کا عمل اگر مروی عنہ کے خلاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عمل منسوخ ہے. اور آگے حضرت اسود اور علقمہ انہما کان یرفعان ایدیہما اذا افتتحا ثم لا یعودان. حضرت علقمہ اور حضرت اسود جو تابعین میں سے ہیں، یہ بھی صرف شروع نماز میں رفع دین کرتے، اس کے علاوہ رفع دین نہ کرتے. قال صلیت مع عمر فلما يرفع يديه في شيء من صلاته الا حين قضى الصلاة. حضرت اسود بیان فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ نماز پڑھی، وہ صرف شروع نماز میں رفع دین کیا انہوں نے، اس کے علاوہ کہیں بھی رفع دین نہ کیا. اور یہی عمل شافعی، ابراہیم، ابو اسحاق کا ہے کہ وہ شروع نماز میں رفع دین کرتے، اس کے علاوہ رفع دین نہ کرتے. مولانا صاحب فیصلے کا وقت آ گیا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس میری ٹرم میں فیصلہ ہو جائے گا انشاءاللہ. تو مولانا صاحب نے بار بار یہ کہا ہے کہ رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت والی رفع دین منسوخ ہے. تو اس منسوخیت کی انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی. سنا کہ عبداللہ بن مسعود والی روایت ہے، وہ عبداللہ بن مبارک کی جرح وہ گول کر گئے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے. اور میں نے جو کہا تھا نا کہ عبداللہ بن مسعود کی حدیث اگر صحیح ہے تو آپ کی وطروں والی جو رفع دین ہے نا تیسری رکعت میں وہ صحیح نہیں بنتی. اب اگر یہ حدیث رکوع جاتے وقت یا رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین منسوخ تھی تو یہ حدیث ابو داؤد کی. حدثنا مسدد قال حدثنا یا وهذا حدیث احمد قال اخبرنا عبد الحمید یعنی بن جعفر اخبرنی محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حمید الساعدی فی عشرۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہم ابو قتادہ تھا کہ میں نے ابو حمید ساعدی سے سنا 10 صحابہ کی میٹنگ تھی، مجلس ہو رہی تھی، ان میں سے ابو قتادہ جلیل القدر صحابی بھی موجود تھے. قال ابو حمید انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں تم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زیادہ جانتا ہوں، نماز زیادہ جانتا ہوں. قالوا فلما کیوں بھائی کس طرح؟ فواللہ ما كنت باکثرنا له تابعۃ ولا اقدمنا له صحبۃ، آپ اتباع میں ہم سے زیادہ نہیں ہیں اور صحبت میں پرانے نہیں ہیں. قال اس نے کہا بلا کیوں نہیں؟ قالوا انہوں نے کہا فآر، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہمارے سامنے پیش کیجیے. قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے یرفع یدیہ تو اپنے ہاتھ اٹھاتے، حتی یحاذی بہما من کے اپنے کندھوں تک لے جاتے. ثم کبر حتی یقر کل عظم منه فی موضعہ معتدلا ثم یقرأ ثم یکبر، پھر تکبیر کہتے فیرفع یدیہ تو آپ اپنی ہاتھ پھر اٹھاتے. ثم یرکع ویضع راحتہ علی رکبتیہ ثم یعتدل فلا ينصب راسه ولا يقلع ثم يرفع راسه فيقول سمع الله لمن حمده ثم يرفع يديه، پھر آپ نے ہاتھ اٹھاتے جب سمع اللہ لمن حمده کہتے. تو یہ حدیث ہے 10 صحابہ کی موجودگی میں اس کو بیان کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ حدیث منسوخ تھی تو ان 10 کے 10 صحابہ کو کیوں پتہ نہ چلا کہ حدیث منسوخ ہے اور آپ بیان کر رہے ہیں؟ تو لہٰذا اس حدیث کو منسوخ کہنا بالکل جھوٹ ہے اور غلط ہے اور علمی بددیانتی ہے. اب فیصلے کا وقت جو ہے نا وہ قریب ہے. مولانا صاحب سے میں نے بارہا مرتبہ کہا کہ آپ تقریر تہذیب لائیں، میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں کہ لیث بن ابو سلیم یہ راوی آپ نے جو پیش کیا ہے نا اس میں قنوت والی حدیث میں کہ قنوت کے وقت آپ رفع دین کرتے تھے، جبکہ ہم صحیح حدیثوں سے جس طرح انہوں نے منسوخ کیا ضعیف حدیث سے ہم صحیح حدیثوں سے منسوخ کر مستثنا کر سکتے ہیں. تو یہ میرے پاس کتاب ہے. ایک تو انہوں نے پیش کی نا وہ زید بن اسلم والی روایت کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ
रुकू जाते वक्त, रुकू से सर उठाते वक्त हदीस जो थी रफुदान की जाती थी, बाद में ये छोड़ दी गई। उसमें मैंने कहा था कि ज़ैद बिन असलम रावी मौजूद है, और ज़ैद बिन असलम ये देखें, इसी पे इन्होंने फैसला किया था कि इस पे फैसला हो जाएगा, सिका रावी है। और मैं ये आपको बतलाता हूँ, कहते हैं ज़ैद बिन असलम अल-अदवी मौला उमारा, ये उमर के आज़ाद करता गुलाम थे। अब अब्दुल्ला और अबू उसामा अल-मदनी फरमाते हैं सेकातुन आलिम काना युरसिलो, कि ये मुरसल हदीसें बयान किया करते थे। तो सारी दुनिया मैं कह तो रहा हूँ कि सीका है, आलिम है, और ये मुरसल हदीसें बयान करता है। तो मुरसल हदीसें बयान करने वाला आदमी हुज्जत नहीं होता, समझ आई ना। मुरसल हदीस मुहद्दिसीन के नजदीक हुज्जत नहीं है। ये रवायत मुरसल है जो मैंने पढ़ी है। हाँ जी, जब ज़ैद बिन असलम ऐसे देखे निकाल के देखे मौलवी साहब, नहीं, ये रवायत मुरसल है। हाँ मुरसल है। ये कैसे मुरसल मैं है? कह रहा हूँ कि ज़ैद बिन असलम रावी है, उसमें मुरसल उसकी है। तमाम रवायतें मुरसल है। मैं कह रहा हूँ हाँ, ये वहाँ लफ्ज़ बोलने समय तो अब्दुल्लाह इब्न उमर मुरसल और मुदल्लिस आदमी की रिवायत मौलाना साहब इल्म से मस नहीं है। आपको दोबारा आपको ना मेरे पास पढ़ना पड़ेगा, तो आपको बतलाएंगे कि इल्म क्या होता है। यकीन जानिए, जब मुदल्लिस रावी मुहद्दिसीन उसूल हदीस की किताबों में लिखे हैं मौलाना साहब, दयानतदारी से काम लें। मुदल्लिस रावी और मुरसल आदमी, मुरसल बयान करने वाला जब तक समय तो अखबरनी हद्दसनी का लफ्ज़ ना बोले, उस वक्त तक उसकी रिवायत हुज्जत नहीं होती। तो अब वो बितरों वाली रिवायत जिसमें क्या था जी, वो कौन सा रावी था, लैस के मुतल्लिक ये लिखा है। ये देखें मौलाना साहब, लैस इब्न अबी सुलैम इब्न सुनैम बिज़ाय व नून मुसग़्ग़रन वस्मु अबी अयमन वकील अनस वकील गैर ज़ालिक सदूक इख्तलता उख्तलता अखीरन वलम यतमय्यज़ हदीसो फतुरिका। तो ये हदीस, ये आदमी छोड़ दिया गया, ये मतरूक है, इसकी हदीस हुज्जत नहीं है। अब फैसला आ चुका है, हमने अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। ये मौलवी साहब, अब हमने कहा था कि ये दोनों हदीसें इन्होंने सही पढ़ी है, अब्दुल्ला बिन उमर वाली मनसूखियत वाली और वो बितरों के कनूत में रफुदान करने वाली। मैंने तकरीब तहजीब से दोनों को साबित कर दिया है। अब मजीद गुफ्तगू करने का कोई जवाब नहीं है। मौलाना साहब को अपनी शिकस्त पूरी तरह तस्लीम नहीं ओए रोला ना पाओ, गल करन दियो। मौलाना